اس اسلام کو کہا ہے دین فطرت ہے یہ اسلام، یعنی انسانی فطرت کے لیے جس طرح کے آئیڈیل اور جس طرح کی طرز حیات کی ضرورت ہے، اسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرز حیات پر پیدا فرمایا، اور انسان کے لیے آخری درجے میں پرکشش اور جاذبیت بھری زندگی اللہ نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ چونکہ اس سوشل زندگی کا، اس سماجی زندگی کی اکائی، بنیادی اکائی ہے شوہر بیوی کی زندگی۔ یہاں یہی رشتوں سے شروع ہوتا ہے انسان، حضرت آدم حضرت حوا سے شروع ہوتا ہے، ماں باپ سے رشتہ شروع نہیں ہوا، پہلا شروع ہوا ہے حضرت آدم اور حضرت حوا سے۔ سب سے پہلے شوہر بیوی کا رشتہ شروع ہوا، پھر دنیا میں آئے، اسی میں سے سارے رشتے نکلے۔ دنیا میں آئے ہم لوگ تو ہمارے عام طور پر اس دنیا کا بھی ہم دیکھتے ہیں تجربہ کہ لڑکیاں رخصت ہو کر اپنے شوہروں کے پاس چلی جاتی ہیں اور لڑکے اپنی بیویوں کے ساتھ رہنے لگتے ہیں، پھر بوڑھا بوڑھی یہی دو شوہر بیوی رہتے ہیں، اور اس دنیا سے جانے کے بعد جنت میں بھی یہ شوہر بیوی کا رشتہ، یہی رشتہ جو ہے پائیدار اور برقرار رہے گا۔ اس لیے جو ہے آدمی کی رحمت اور آدمی کی ممتا اور آدمی کا اخلاق اور آدمی کی شفقت اور رحمت العالمینی کا سب سے زیادہ اگر کوئی مظہر جہاں سے شروع ہونا چاہیے، فطری بات ہے، انسانی فطرت کے لیے کا تقاضا تھا یہ کہ اپنی جو ہے ازدواجی زندگی سے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف قول سے، نہ صرف اپنی تعلیم سے بیویوں کے ساتھ اچھا رہنے کا حکم فرمایا، بلکہ آپ نے اپنے عمل سے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ انتہائی شفقت اور رحمت کا معاملہ فرمایا۔ چنانچہ بہت مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہو، میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے اجل خلفاء میں تھے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے، میں اکثر ان کے اس ملفوظ کو ذکر کیا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر ہونے کی سند میڈیکل کالج والے دیں گے اور عالم ہونے کی سند مدرسے والے دیں گے، لیکن نیک متقی اور پارسا اور اچھا مسلمان ہونے کی سند دیں گی اہلیہ محترمہ۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمان یہ بتا رہا ہے کہ وہاں سے یہ ڈگری ملے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم جو ہے بس میں کہہ رہا ہوں تم مان لو، بلکہ آپ نے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا۔ چنانچہ آپ آخری درجے میں ازواج مطہرات کے ساتھ شفقت اور رحمت کا معاملہ فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، جب آپ گھر میں آتے تو تمام کاموں میں ہمارے برابر کے شریک ہوتے تھے، اور تفصیل بتاتی ہیں گھر میں صفائی فرماتے تھے، اپنے کپڑے دھوتے تھے، دھو لیتے نہیں تھے، دھوتے تھے، اپنے جوتے کی مرمت فرماتے تھے، آپ جانوروں کو چارہ ڈالتے تھے، بکریوں کا دودھ دوہتے تھے، سبزی کاٹتے تھے، آخری جملہ حدیث میں ہے کہ آپ آٹا گوندتے تھے۔ یعنی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی اور بانیوں کے ساتھ بھی آٹا گوندنا ثابت ہے، یعنی کھانا بنانے میں شریک ہونا۔ ڈاکٹر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے بزرگوں میں ہیں، انہوں نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ ایسا خوبصورت دین ہے، اگر اس پر عمل کرے آدمی اور اسے مان لے نبی کی زندگی اور پیروی کرے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ گھر کی زندگی جنت کا نمونہ بنے۔ اس نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ گھر میں باورچی خانے میں خواتین اپنی گھر والی اہلیوں ازواج مطہرات کے ساتھ کام میں شریک ہوتے تھے۔ تو جو شوہر اپنے بیوی کے ساتھ کچن میں باورچی خانے میں کھانا بنانے میں شریک ہونے لگے، ناممکن ہے کہ ازدواجی زندگی خوشگوار نہ گزرے، اور جب زندگی ازدواجی خوشگوار گزرے گی تو اس کی تمام سوسائٹی پر مثبت اثر پڑے گا، بچوں کی تربیت پر اچھا اثر پڑے گا، ماں باپ کے ساتھ بچوں کی قدردانی، ان کے ادب، ان کی عظمت ان کے دل میں پیدا ہوگی، پھر طرفین دونوں سسرالی خاندان اور پوسالی خاندانوں کے اندر باہم ربط اور محبت بڑھے گی۔ اس طرح سوسائٹی اور معاشرے میں اس محبت کا اثر پوری معاشرے پر کا اثر پر پڑے گا کہ محبت بھری ہو جائے۔ کتنا آپ خیال کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری نیند بہت کچی تھی، ذرا سی آہٹ میں آنکھ کھل جاتی تھی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ جو ہے تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو ننگے پاؤں دبے پاؤں وضو کے لیے تشریف لے جاتے اور آہستہ آہستہ آ کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ جوتوں کی کسر پاؤں کی آہٹ سے آنکھ کھل جائے گی، نیند کھل جائے گی تو پھر آنکھ لگنا مشکل ہوگا۔ اتنا خیال کرتے تھے۔ ڈاکٹر محمود غازی نے ایک واقعہ لکھا ہے سیرت اس میں عجیب، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دوسری شادی نہیں فرمائی،
آپ کی. اور حضرت خدیجہ ظاہر ہے کہ بیوہ عورت تھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال عمر تھی, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے وہ 45 سال تقریباً تھی. تو لیکن بہت ہی غم گسار تھی, بڑے تجربے اور بڑے پرکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے جو ہے پیغام بھیجا تھا اور شادی کی تھی, اس لیے اس تعلق کا حق بھی نبھایا تھا. تو ہر وقت بہت ہی حساس تھی طبیعت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مکی زندگی تھی, اور اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو ہے زمانے میں حضرت خدیجہ کے مسلسل مسائل در مسائل, مصائب در مصائب, مشکلیں در مشکلیں. طائف کے گانا, وہ جو شاہ ابی طالب میں گرفتاری, کہیں سر پر اوٹ ڈالا جاتا, کہیں کچھ ہو جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حساس تھے, کتنی طبیعت میں آپ کے حساسیت رکھی تھی. تو ظاہر ہے, اور وہ تکتی رہتی تھی, ٹکٹکی باندھے چہرے کو دیکھتی رہتی تھی. آج دیکھوں باہر کیا حال ہوئے, اس کو سمجھتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حساسیت کی وجہ سے کہ ان کے دل پر اس کا اثر ہوگا, ان کو تکلیف ہوگی, آپ کا معمول تھا کہ آپ جیسے گھر میں تشریف لاتے تو گھر کے باہر تھوڑی دیر رکتے, اور آپ سے جو قرآن نے وعدے کیے ہیں جنت کے اور حوض کوثر کے, اور آپ کو جو انعامات دیے گئے ہیں اور آپ کو جو بشارتیں دی گئی ہیں, وہ آیات پڑھتے, ان وعدوں کو یاد کرتے, اور اس غم کو ہلکا کر کے پھر خوشی خوشی گھر میں تشریف لاتے. خوشی خوشی آ کر آپ کے اپنے غم کا احساس تک نہیں ہونے دیتے تھے آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان کو تکلیف ہوگی. اتنا احساس, اتنی حساسیت کے ساتھ آپ جو ہے وہ کرتے تھے. ایک روز ایک مکی کافر نے جو ہے سردار تھا, اس نے طلب کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم آپ کا دین سمجھنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی بہت خوشی خوشی ان کے یہاں تشریف لے گئے, اور خیال یہ تھا کہ یہ اسلام لے آئے گا تو ایک بڑا خاندان ہے ان کا, یہ سب کے سب ان کے اثر سے اسلام لے آئیں گے اور مکہ میں فضا بن جائے گی. لیکن اس شاہ ظالم نے صرف نہ دروازہ کھولا ہے, اور وہیں سے اندر سے ایسا برا بھلا کہا اور اتنا جو ہے آپ کو گالیاں دیں. آپ بہت ہی شکستہ خاطر ہوئے. آپ گھر واپس تشریف لائے تو آپ جو ہے وہ جو روزانہ کا معمول آپ کے ذہن میں نہیں رہا, کسی طرح سے وہ ہو گیا, اور آپ سیدھے اسی غمگین حالت میں چہرہ اترا ہوا گھر میں تشریف لے آئے. اب گھر میں تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا چہرہ دیکھ کر بالکل چہرہ پیلا ہو گیا ان کا دیکھ کر, کیا آج کوئی بہت مشکل غیر معمولی کوئی تکلیف کی بات ہوئی ہے, کیا ہوا میرے آقا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا. انہوں نے کہا کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ کچھ جواب دیتے فوراً باہر پھر تشریف لے گئے, اور یاد آیا آپ کو کہ روزانہ کے معمول کے مطابق میں نے اپنے چہرے کو تار و تازہ نہیں کیا, اور آپ دروازے کے باہر کھڑے ہوئے اور سورہ علم نشرح کی تلاوت کی, سورہ دعا کی تلاوت کی, سورہ کوثر کی تلاوت کی, جس میں اللہ نے وعدے کیے کیا کیا ہم نے آپ پر انعامات کیے ہیں. تو اس سے اللہ کے وعدوں سے تو ظاہر ہے مخلوق کی سے تو آپ کا دل لگا ہوا نہیں تھا. اللہ جب میرے اتنا ناز برداری کر رہے ہیں, اتنا پیار کر رہے ہیں, تو مجھے غمگین ہونے کی کیا ضرورت ہے. آپ کا چہرہ تر و تازہ ہو گیا, آپ گھر میں تشریف لائے اور انتہائی مسکراتے ہوئے شاش انداز میں انتہائی محبت سے السلام علیکم یا حبیبتی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میری محبوبہ تم پر سلام ہو, اللہ کی رحمت. ایک جملہ اور محبت بھرا وہ جو ہے فرما دیا. اور پھر تو انہوں نے کہا الہان یا رسول اللہ, فدا کا امی ہو ابھی, آپ ہوئے نا یا رسول اللہ, آپ میرے ماں باپ آپ پر قربان. یعنی آپ دیکھیے اس رحمت بھری ذات کو اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کے حسن سلوک کو, کہ اللہ کیسا پیارا تھا کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر مسکرائے ہوئے ایک مرتبہ ذرا غمگین حالت سے تشریف لے آئے, تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غیر معمولی واقعہ سمجھ کر انتہائی پریشان ہو گئی. آپ کا چہرہ جو ہے پیلا پڑ گیا غم کی وجہ سے. تو آپ فوراً باہر تشریف لے گئے اور پھر معمول کے مطابق وہ کیا, اور پھر آ کر محبت کے ساتھ اور زیادہ محبت کے ساتھ سلام فرمایا. تو وہ شخص جس نے کبھی اپنی محبت سے آ کر کسی ایک دن بھی اپنی بیوی کو محبت سے سلام نہ کیا ہو, اور وہ اس کا خیال نہ رکھتا ہو, اپنی بیوی کی خوشنودی کا اور خوشی کا خیال نہ کر سکتا ہو, وہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو ہے ہم اسی نبی کو مانتے ہیں اور اسی دین کو مانتے ہیں جس کو نبی رحمت لے کر آئے ہیں. پھر یہ ہمارا عمل جو ہے, یہ مسلمانوں کا عمل اسلام کا عمل سمجھا جاتا ہے, اللہ کے نبی کی سنت سمجھی جاتی ہے, اور اس سے جو ہے اس نبی کے لائے ہوئے دین کو ماننے والے مسلمانوں کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے اور دنیا یہ سمجھے کہ اسلام مسلمانوں میں عورتوں پر ظلم کیا جاتا ہے. کیسا بڑی بات ہمارے لیے, ہم لوگ ہمارا یہ عمل اسلام کے نام پر رحمت العالمین نبی کے اسوے پر کیسا بدنو ادا کر.
اس طرح پر ہم لوگ ظاہر ہے کہ یہ اگر یہ زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا نا، آپ نے کسی ماتحت کو نہ کبھی ڈانٹا، نہ مارا، نہ دھمکایا، ایسی نبی تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا کسی بزرگ کا قول کہ جو ہے روٹ جانا اپنے شوہر سے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت۔ ایسا کبھی کئی دفعہ ہوتا تھا کہ روٹ جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپس میں دیکھیے گھر میں شوہر بیوی ہیں، ایک رشتہ ہے، اور یہ رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ بے تکلفی کا رشتہ ہوتا ہے، اور جس طرح تکلفی کے رشتے میں شکایتیں نہ آئیں تو محبت سمجھو ہے نہیں، یہ تو انسانی فطرت ہے رہتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ روٹ جانا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، اور روٹھی ہوئی بیوی کو منانا میرے نبی کی سنت ہے۔ اور ہمارے لیے حضرت عائشہ کی زندگی سنت نہیں، ہمارے لیے ایک مسلمان کے لیے نبی کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ تو ہو جاتا تھا، آپ جانتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا دلچسپ لطیفہ ہے، وہ اس سے معلوم ہوتا ہے کیسی محبت، کیسی مامتا، گھر میں گھٹن نہیں ہوتی تھی۔ اگر اختلاف کچھ بات ہو جاتی تھی، شکایت بھی، تو وہ ایک محبت کے ماحول میں، وہ رحمت اس پہ چھلکتی تھی، رحمت للعالمین شان چھلکتی تھی۔ حضرت عائشہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات پر بات ہو گئی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ چلو کسی کو ثالث مقرر کر لیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثالث مقرر، بلا لیں عمر کو، کہ نہیں عمر تو بہت سخت ہیں، تمہارے ابا کو بلا لیں، کہ ہاں بلا لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیال ہوا بہت نرم مزاج ہیں۔ اب جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا گیا، آیا ابوبکر ہم میں اور عائشہ میں ذرا وہ ہو گیا ہے، تو آپ ذرا فیصلہ کرا دو۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو عائشہ تم پہلے کہو گی یا میں کہوں؟ نہیں، کہا کہ آپ ہی کہیے پہلے۔ اب جیسے ہی حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بات فرمانی چاہی، تو وہ بے تکلف، وہ ظاہر ہے خاتون تھی، ایک بیوی تھی، بیوی تو اپنے شوہر ہی کی طرح، اس وقت یہ خیال نہیں رہا کہ نبیوں کے سردار ہیں اور الصادق الامین جن کو دشمن کہتے ہیں وہ ہیں، تو وہ تو اب ایک بیوی کی حیثیت سے اپنے شوہر سے ٹریٹ کر رہی تھی، تو فوراً یہ فرمایا دیکھو سچ سچ کہیے، آپ کیا سچ سچ کہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ تو بھول گئے، مارنے دوڑے، تو میرے یہ مجال میرے آقا کو یہ کہے، نبیوں کے سردار میرے تاجدار کو یہ بات کہے کہ سچ سچ کہی ہو، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ گئی حضرت عائشہ، جب مارنے دوڑے ہو تو بچ گئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دیکھو عائشہ تمہیں میرے علاوہ کہیں پناہ نہیں ملی، کہا میرے آقا آپ کے علاوہ میری کون پناہ دینے والا ہے؟ ایسی محبت، ایسی مامتا، اور یہ محبت مامتا ہر حال میں صرف اپنوں کے لیے نہیں، بیوی اور بچوں کے لیے نہیں، صحابہ کے لیے نہیں تھی، اور کسی خاص وقت میں انسانوں کے لیے نہیں تھی، یہ رحمت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے میں نے عرض کیا کہ جانوروں کے لیے بھی تھی، پرندوں کے لیے تھی، چڑیاں اور جو ہے دوسری چیزوں کے لیے بھی تھی، اور عام مخلوقات کے لیے تھی، اور کسی خاص حال میں نہیں تھی۔ دشمنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کا حال بھی جب آپ پڑھیں گے تو یہ رحمت اور یہ مامتا، یہ رحمت للعالمین شان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمحہ کے لیے کسی جنگ میں بھی کہیں غائب یا کم ہوتی نہیں دکھائی۔ غائب ہونا تو بات کی بات ہے، حبہ برابر کم نہیں ہوتی۔ آدمی خصوصاً انفعال کے حال میں جب ریئیکشن ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ اچھوں کے ہمتیں پست ہو جاتی ہیں، جب آدمی کسی بات سے منفعل ہوتا ہے، ریئیکٹ ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، جلال میں ہوتا ہے، تو آدمی، اور کوئی دشمن ہو، اپنوں سے تو آدمی یہ ہوتا ہے غصے بھی ہوتا ہے تو ایک خاص ہوتا ہے، لیکن ایسا کوئی دشمن ہو جو جان کا بھی دشمن ہو اور دین کا بھی دشمن ہو، تحریک کا بھی دشمن ہو، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بلکہ قاتل رہا ہو، تو اس کے ساتھ آدمی کی رحمتہ مامتا یہ یہاں پر اچھے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ ذات عالی چونکہ قیامت تک کے انسانوں کو مکارم اخلاق کی تکمیم کے لیے آئی تھی، اخلاق سکھانے آئی تھی، اور رحمت اور مامتا کا درس دینے کے لیے آئی تھی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔